رضا 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 الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران سیفی، یہ ویڈیو پارٹ 2 ہے، جس کا میں نے پارٹ 1 میں جواب دیا تھا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت پر، اور وہاں پہ کچھ ویڈیوز بتائی تھی میں نے عبدالغفار سلفی کی۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ اس پارٹ 2 میں اس پچھلی ویڈیو کا آدھا جو جواب باقی رہ گیا تھا، میں انشاءاللہ وہ دینے والا ہوں۔ وہ ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ لیں، اور وہ دوبارہ دیکھنے کے بعد میں بتا دوں، صحیح بخاری حدیث کا جواب میں نے پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ اب آگے کی ویڈیو کا جواب میں دیتا ہوں، تو پہلے آپ وہ ویڈیو بہرحال فاروق خان صاحب، آپ نے یہ حدیث پیش کر کے یہ کہا کہ اگر قرآن لے کر کے ایک انسان نماز پڑھے گا تو وہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کیسے رکھے گا، اور اگر نہیں رکھے گا تو یہ بدعت والی نماز ہو گئی۔ تو آپ بدعت والی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو اہل حدیث ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بقول قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے، تو جب امام قرآن کو ہاتھ میں لیں گا، اب چاہے وہ ایک ہاتھ سے قرآن پکڑے یا دونوں ہاتھ سے پکڑے، تو اگر ایک ہاتھ سے بھی پکڑتا ہے تو اس صورت میں داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر وہ کس طرح رکھیں گا؟ اور جب وہ داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں گا تو پھر قرآن کو دیکھ کر کیسے پڑھ پائیں گا؟ کیا یہ سنت کے خلاف عمل نہیں ہوگا؟ جبکہ یہ سنت ہے، یہ عمل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ سرکار داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھا کرتے تھے۔ اب جب یہ سنت کا اس کے خلاف یہ عمل ہو رہا ہے تو یہ تو بدعت سیاح ہوا، تو پھر یہ نماز کیا بدعت والی نماز نہیں ہوگی؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ وہ اس کا جواب دے دیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کے اگر نماز پڑھی جائے گی تو دائنا ہاتھ بائیں کلائی پر کس طرح رکھا جائے گا؟ تو فاروق خان صاحب، جواب آپ کا میں دینے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 516 516، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَب، اور آپ اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب کو، جو چھوٹی بچی تھی، ان کو آپ گود میں لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ان کو آپ لے کر کے نماز پڑھتے تھے، جو آپ کی بیٹی ہیں وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْس، اور آپ کے داماد حضرت ابو العاص کی بیٹی ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ سجدے میں جاتے تھے اپنی نواسی کو آپ اتار لیتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب قیام کی حالت میں ہوتے تھے اپنی بیٹی کو، اپنی نواسی کو پھر گود میں لے لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اگر گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم بھی قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اور جیسے نبی نے اپنی نواسی کو گود میں لینے کے بعد بھی اپنے ہاتھ باندھے، ویسے ہی ہم قرآن ہاتھ میں لے کر کے ہم نماز میں ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی سامعین۔ تو اس کے بعد جو ہے عبدالغفار سلفی صاحب نے پہلے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے غلط استدلال لیا، اس کے بعد میں وہ عبدالغفار سلفی صاحب ایک اور قیاس کرتے ہیں، جہاں پہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 516 کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو اٹھا کر کے نماز پڑھائی، تو ہم بھی قرآن کو ہاتھ میں لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیسی عقل والی باتیں ہیں؟ یہ کیسا قیاس ہے، اور اس قیاس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کسی شارع نے اس حدیث کے مطابق کیا یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے قرآن شریف کو بھی ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو ہاتھ میں یعنی گود میں اٹھا کر کے نماز پڑھا؟ اگر نہیں تو عبدالغفار سلفی صاحب آپ کا یہ باطل قیاس تو حجت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں سامعین کی طرف متوجہ ہو کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہے نا، کہ کوئی مجھے بتائے کہ بچے کو ہاتھ میں گود میں لے کر کے اب کس طرح سینے پہ ہاتھ باندھو گے؟ کیونکہ سینہ کا یہ آپ کا یہاں ہے نا، اور بچہ کتنا تو بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا تو بڑا ہوگا نا، کم سے کم 1.5-2 فٹ کا ہوگا۔ اب بالفرض مان لوں کہ میں نے گود میں کوئی بچہ لیا اور میں نے سینے پہ ہاتھ باندھا ہوں، تو میری عقل تو یہ کہتی کہ بچہ پیچھے سائڈ گر جائے گا، یا وہ کندھے پہ جھولنے لگے گا، یا تو پیچھے سائڈ گر جائے گا اگر میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں۔ تو کامن سینس والی بات یہ ہے کہ اگر میں بچہ گود میں لوں گا تو خود بخود میرا ہاتھ ناف کے نیچے آ جاتا ہے۔ عبدالغفار سلفی صاحب اس حدیث کو پیش کر کے کیا پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ
آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود ایک بچہ اٹھا لیتے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دکھاتے نا، تو سمجھ میں آ جاتا مجھے کہ ہاں چلو انہوں نے رکھا ہے تو ایسے ہی کچھ ہوگا. لیکن عقل تو یہی کہتی ہے، لاجک یہی کہتا ہے، کامن سینس یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو گود میں اٹھاؤ گے تو سینے پہ ہاتھ تو نہیں آئے گا، وہ ہاتھ آپ کا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے ہی جائے گا، تب جا کے گود میں بچہ برابر بیٹھے گا. اگر آپ سینے پہ رکھنے کی کوشش کرو گے تو بچہ جو ہے کندھے سے ہوتے ہوئے پیچھے کی طرف گر سکتا ہے یا گر جائے گا. تو کچھ تو سمجھداری والی بات کرنا چاہیے عبدالغفار سلفی صاحب کو. یہ اپنی منمانی چلائیں گے دین میں، کب تک چلائیں گے اس طرح کی منمانی آپ؟ ٹھیک ہے، یہ پچھلی ویڈیو کا آدھا حصہ میں نے جواب دے دیا. اب آئے اس کے آگے اور سنتے ہیں عبدالغفار سلفی صاحب کو کہ یہ آگے اور کیا کہتے ہیں. اس کے بعد فاروق خان صاحب کہتے ہیں کہ نام نہاد غیر مقلدین کے نزدیک نماز یا تو سینے پر ہاتھ نماز میں جو ہے یا تو سینے پر ہاتھ باندھا جائے گا اور ہمارے نزدیک ناپ پر باندھا جائے گا. تو جب قرآن آپ ہاتھ میں لیے رہیں گے تو کیسے باندھیں گے؟ یہ دوسرا سوال ہے فاروق خان صاحب کا کہ بھائی پہلا سوال تو یہ کہ آپ ہاتھ کیسے رکھیں گے، دائیں بائیں ہاتھ پر کیسے رکھیں گے. پھر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا، وہابیوں کا یہ موقف ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے اور ہمارا موقف ہے کہ ناف پر باندھا جائے. فاروق خان صاحب آپ نے یہ کہا کہ ناف پر باندھا جائے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے مسلک کی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں ناف پر نہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے کلاس قاعدے سے کر کے نہیں آئے، آپ کو خود اپنے مسلک کی جانکاری اچھی نہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جو بریلوی مسلک کے ترجمان اور بریلوی مسلک کے مؤسس ہیں، ان کی مشہور جو ہے فتاویٰ کا جو مجموعہ ہے فتاویٰ رضویہ، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46 پر جو نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. لیکن آپ نے پتہ نہیں شاید جلد بازی میں یا شاید آپ کو صحیح مسئلے کا علم نہ ہو اپنے ہی مسلک کے بارے میں، آپ نے کہا کہ ہم لوگ ناپ پر باندھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ اہل حدیث ناپ پر کیسے، سینے پر کیسے ہاتھ باندھیں گے؟ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ نام نہاد اہل حدیثوں کے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے اور ہمارے نزدیک ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے. بہرکیف یہاں بھی میں عرض کر دوں کہ ابھی ہمارے بیچ یہ گفتگو نہیں ہے کہ صحیح کس کے پاس حدیث ہے اور ضعیف کس کے پاس ہے، کہ سینے پہ باندھنا صحیح ہے یا ناف کے اوپر باندھنا صحیح ہے، یا سینے پہ سنت ہے یا ناف کے اوپر باندھنا سنت ہے. بہرحال ابھی یہ بحث نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن جو ہے امام کے ہاتھ میں ہوگا نماز کی حالت میں تو وہ اپنا ہاتھ سینے پر کس طرح باندھے گا؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو سینے پہ باندھنا سنت ہے، اور جب امام قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھیں گا تو وہ اپنا ہاتھ سینے پر کس طرح باندھے گا؟ اور نام نہاد اہل حدیث کے بقول نماز میں سینے پر ہاتھ اگر نہیں باندھے گئے تو یہ تو سنت کے خلاف عمل ہوا، اور یہ ظاہر ہے جو عمل سنت کے خلاف ہے وہ بدعت سیئہ ہے. تو پھر یہ تو نماز بدعت در بدعت ہو گئی اب، یعنی ایک بدعت ہی نہیں بلکہ اس میں ایک دوسری اور بدعت جڑ گئی، بدعت در بدعت یہ نماز ہو رہی ہے. دیکھتے جائیں آپ. الحمدللہ ہم قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی ہم جو ہے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھ سکتے ہیں. ذرا قرآن ہم کو دیجئے تو ہم ان کو کر کے انشاءاللہ دکھا دیتے ہیں. تو قرآن اگر یہاں پر قرآن دیکھیے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. اب مان لیجئے میں تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں، اللہ اکبر. اب اس طریقے سے میں قرآن ہاتھ میں لیے بھی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے. تو فاروق خان صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ آپ قرآن ہاتھ میں لے کر کے سینے پر ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ الحمدللہ ہاتھ سینے پر باندھنے کی سنت پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اور یہ جو عمل ہے قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھنا جو جائز ہے اس پر بھی الحمدللہ ہم عمل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ دوسرے سوال کا بھی جواب ہو گیا. سامعین آپ نے سنا، یہاں پر علامہ فاروق خان رضوی صاحب کا دوسرے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اسے یہی نہیں پتا کہ ناف کے نیچے باندھنا، ناف پر باندھنا اور ناف کے اوپر باندھنا یہ تو ثابت ہے، اور زبان سے اگر ناف پر نکل گیا تو کوئی گناہ یا شریعت میں کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ خود علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے آگے خود کہا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہے، پھر بھی جبراً تنقید ہی کرنا ہے. اور اس سے تو میرے نفس کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ دلیل تو ہوتی نہیں نا تمہارے پاس، اور دلیل ہوگی تو ہم اگر ایسٹ کی مانگیں گے دلیل تم ویسٹ کی دلیل دو گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورب کی مانگو پچھم کی دو گے. تو یہ حال ہے. اب ان دلیلوں سے دھیان ہٹانا ہے تو اٹینشن کہیں نہ کہیں لانا ہوگا. اب اٹینشن کیسے لایا جائے؟ یہ دیکھو اس نے یہ غلطی کرا ہے، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا، ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی، رد کر دیا آپ نے. اتنا ہی آ سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو آپ کو تنقید کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا، نہ ہم آپ کو روک سکتے اس پر. ٹھیک ہے، کریے. لیکن آپ کا سینے پر ہاتھ باندھنا تو کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث پر آپ نے عقیدہ بنا رکھا ہے. پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا اگر آپ کو چاہیے تو آپ
اس پر مناظرہ کر سکتے ہیں مجھ سے. میں شیخ محمد عمران سیفی خود اس پہ مناظرہ کروں گا, ٹھیک ہے نا, اگر آپ چاہیں تو, یا پھر آپ ویڈیو بنا کر بھیج دیں, میں انشاءاللہ تو ویڈیو میں بنا کے آپ کو جواب دے دوں گا, ٹھیک ہے. پھر قرآن میں ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایک ڈیمو دیتے ہیں کہ عبدالغفار سلفی صاحب کیا کرتے ہیں, قرآن شریف ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایسا ڈیمو دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے سینے پہ ہاتھ باندھا. اب وہ سینہ مجھے نہیں پتا عبدالغفار سلفی صاحب کا اتنا نیچے کیسے آ گیا. سینہ کہاں ہوتا ہے, یہ گردن ہے, یہ گردن کے نیچے یہ سینہ ہے نا, یہ چھاتی کا جو حصہ ہے یہ سینہ ہے, اس کے نیچے پھر ناف کے اوپر کا حصہ, پھر ناف ہے, اور پھر ناف کے نیچے ہوتا ہے. تو جہاں قرآن شریف کا ہاتھ میں لیے, اب فوٹو دکھ رہی ہوگی ہے نا, تو مجھے بتا دیجیے یہ عبدالغفار سلفی صاحب کا سینہ اتنا نیچے کیسے ہے, یا پھر ان کا سینہ جو ہے وہ عورتوں والا ہے جو اتنا نیچے تک ہے, ٹھیک ہے. اب لغت میں بھی جا کر دیکھیے گا, اس کے آگے میں کیا بولوں گا. تو بڑے افسوس کی بات ہے, دوسرے سوال کا جواب میں انہوں نے صرف ڈھکوسلے دیے اور عوام کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کری ہے, لیکن افسوس ہے وہ ایک ناکامیابی کوشش ہے, ٹھیک ہے نا. اب آگے اور سنتے ہیں اس کی ویڈیو کو, اب یہ سن لیں. اس کے بعد فاروق خان صاحب تیسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں یعنی اہل حدیث کے یہاں, وہابیوں کے یہاں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کے نزدیک رفع دین سنت ہے, جبکہ ہمارے نزدیک یعنی فاروق خان صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک, ہمارے علماء کے نزدیک یہ عمل منسوخ ہے. نمبر 3 دیکھیے آپ, اب سوال نمبر 3 یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہابی کے نزدیک رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے. آپ اس کو بھی سنت بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سرکار سے یہ ثابت ہے کہ حضور رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع دین کرتے رہے, یعنی اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے تھے, اور رکوع میں اٹھ سے جانے کے بعد جب اٹھتے تھے تب بھی آپ رفع دین کرتے تھے, یعنی ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھاتے تھے, اور یہ آپ کے نزدیک سنت متواترہ ہے. حالانکہ ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ منسوخ عمل ہے, لیکن بہرحال ابھی اس پہ بہت تعجب کی بات ہے فاروق خان صاحب, آپ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور آپ نبی کی ایک سنت کو کہتے ہیں آپ کے یہاں سنت ہے. سنت تو رسول کی سنت ہوتی ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے یہاں سنت اور میرے یہاں سنت نہ ہو. اگر نبی کی سنت ہے تو سب کے یہاں ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ منسوخ ہے رفع دین. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بڑی علمی بات کر رہا ہوں آپ سے اور بڑے ادب سے کر رہا ہوں, کہ کسی بھی حدیث کے یا کسی بھی عمل کے منسوخ ہونے کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے, ایک ناسخ ہونا چاہیے, ایک منسوخ ہونا چاہیے. یعنی ایک حدیث وہ ہونی چاہیے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ یہ کام ہوتا تھا, اور دوسری حدیث میں یہ ذکر ہو کہ یہ کام نہیں ہوتا تھا. ایک ناسخ ہونا چاہیے اور ایک منسوخ ہونا چاہیے. تو رفع دین کے بارے میں آپ صحیح حدیثیں پیش کر دیں جس میں یہ ثابت ہو کہ اللہ کے نبی نے رفع دین نہیں کیا. دوسری بات کہ ناسخ اور منسوخ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ناسخ ہمیشہ بعد میں ہونا چاہیے, یعنی یہ ثابت ہونا چاہیے کہ رفع الیدین اگر منسوخ ہے اور نبی نے رفع الیدین نہیں کیا تھا تو نہ کرنے کی حدیث بعد میں ہونی چاہیے. اس کی دلیل بھی آپ کے اوپر, آپ کے ذمے ہے. تیسری بات یہ کہ بہت سارے صحابہ جنہوں نے رفع دین کو بیان کیا ہے وہ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا, جیسے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, انہوں نے بھی رفع دین کو روایت کیا ہے. اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں تقریباً سن 9 ہجری میں ایمان لائے ہیں اور وہ رفع دین کو بیان کر رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رفع دین کب منسوخ ہوا؟ اور چوتھا میرا سوال آپ سے فاروق خان صاحب یہ ہے کہ اگر رفع دین منسوخ ہے تو آپ لوگ عیدین کے اندر, عید الفطر کی نماز میں اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جو 6 تکبیرات زوائد آپ کے یہاں ہوتی ہیں, آپ لوگ 6 بار رفع دین ایکسٹرا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ, وہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بھئی جب منسوخ ہو گیا تو سارا کا سارا منسوخ ہو جانا چاہیے. آپ عیدین کے اندر 6 مرتبہ رفع دین کرتے ہیں اور باقی 5 ٹائم کی نماز میں جو نبی سے ثابت ہے رفع دین وہ آپ نہیں کرتے. آپ وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے رفع دین کرتے ہیں اور رکوع میں جانے کے ٹائم اور رکوع میں اٹھنے کے ٹائم آپ رفع دین نہیں کرتے. تو الحمدللہ اہل حدیث ان تمام حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں جن میں اللہ کے نبی سے یہ عمل ثابت ہے, اور جہاں ثابت نہیں ہے رفع دین وہاں الحمدللہ اہل حدیث رفع دین نہیں کرتے. عیدین کی تکبیرات میں رفع دین ثابت نہیں, ہم نہیں کرتے, اور وطر کی نماز میں اللہ کے نبی سے رفع دین ثابت نہیں, اس لیے ہم نہیں کرتے. تو سامعین آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ رفع دین پر دلیل مانگی ہے, ایک ناسخ پھر منسوخ, اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. یہ کامن سینس کی بات ہے, جب کوئی عالم تم سے بحث کر رہا ہے تو اسے تو اتنا علم ہوگا کہ ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں. پھر بھی تم بچوں کی طرح بحث کر رہے ہو, ضد کر رہے ہو, تو کوئی نہیں, انشاءاللہ میں آپ کو دے دیتا ہوں دلیل رفع دین کی. رفع دین کی دلیل دے رہا ہوں سامعین. عبدالغفار سلفی صاحب آپ چاہتا حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوا
کہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے نماز پڑھائی اور ایک بار یعنی نماز کے آغاز میں، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کیا۔ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث کتنی کتابوں میں آئی ہے سامعین نوٹ کریں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 حدیث نمبر 2456، سنن ترمذی کتاب الصلاۃ جلد 1 حدیث نمبر 243، سنن نسائی کتاب الافتتاح جلد 1 حدیث نمبر 1029، مسند الابو یعلا جلد 8 صفحہ 453 سے لے کر 454 حدیث نمبر 5040، سنن کبریٰ للنسائی جلد 1 حدیث نمبر 649، مسند الاحمد جلد 2 حدیث نمبر 3681، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ جلد 1 حدیث نمبر 744، شرح معنی الاثر کتاب الصلاۃ جلد 1 حدیث نمبر 1258، معجم الکبیر جلد 9 حدیث نمبر 9298، آثار سنت صفحہ 150 حدیث نمبر 402، المحلی جلد 3 صفحہ 4، نصب الرایات جلد 1 صفحہ 394 حدیث 1705 اور 1706، مدونۃ القبریٰ جلد 1 صفحہ 69، مسند الطحاوی جلد 5 صفحہ 364 اور حدیث نمبر 5066، تمہید للابن عبد البر جلد 9 صفحہ 215، جماع الفوائد جلد 1 صفحہ نمبر 73، اتحاف المہر جلد 10 صفحہ نمبر 392 اور مختصر الاحکام جلد 2 صفحہ نمبر 103، شرح سنن البغوی جلد 3 صفحہ 24، تحت الحدیث نمبر 561، سیاتی حدیث 11، نقب الافکار جلد 4 صفحہ 163، الذرائع جلد 1 صفحہ 150، جز رفع دین حدیث نمبر 32۔ کتنے ہی حوالے پیش کر دیے میں نے، 20 کے اوپر ہی حوالے ہے نا ایک حدیث کے اوپر۔ اس کے جو راوی ہے وہ ہے وقی بن جرح، سفیان، عاصم بن قلیب، عبد الرحمن بن اسود علقمہ۔ وقی بن جرح جو ہے ثقہ ثبت اور یہ حجت ہے، اسی طرح سفیان ان کا بھی یہ بھی بالکل حجت ہے اور ان کو مانا جائے گا۔ سفیان ثوری کا ذکر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر ان کو چھوڑ مت دینا بیکاز کیونکہ تم تو ہر دوسری جگہ تو ان کو مانتے ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بڑا تھا حوالہ چاہیے تو بتانا انشاءاللہ، پھر آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گا، کیونکہ ابھی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں زیادہ صرف راویوں کے تعلق سے نہیں بتا رہا ہوں۔ ابھی عاصم بن قلیب امام اجلی نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے، الثقات صفحہ 27، امام ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے، الثقات جلد 7 صفحہ 256، امام ابن شاہین نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے اور ثقہ معمول لکھا ہے، الثقات صفحہ 220 اور رقم 799، امام احمد بن حنبل نے کہا ہے ان کی حدیث میں کوئی خرابی نہیں، امام ابن معین نے اور امام نسائی نے ثقہ کہا، امام ابو حاتم نے صالح کہا، تہذیب الکمال جلد 13 صفحہ نمبر 538 رقم 3024۔ اسی طرح جو عبد الرحمن بن اسود راوی ہے، امام اجلی نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے، الثقات صفحہ نمبر 33، امام ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے، الثقات جلد 5 صفحہ 78، امام یحییٰ بن معین، امام نسائی، ابن خراش نے کہا یہ ثقہ ہے، حوالہ تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 531 اور 32 اور رقم ہے 3758۔ اسی طرح جو ایک اور راوی ہے علقمہ بن قیش، امام ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے، الثقات جلد 5 صفحہ 207، امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا ہے، آپ جلیل القدر تابعی اور آپ کے مناقب بہت زیادہ ہے، تہذیب الکمال جلد 20 صفحہ 302 اور 303 رقم 4017۔ تو لہٰذا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی اعتراض ہوا اس حدیث کے اوپر، دوبارہ کہتا ہوں اس رفع دین والی حدیث پر ایک الگ سے ویڈیو بنا کر بھیجنا کہ عمران صاحب آپ نے یہ جو ویڈیو پیش کری تھی اس پہ ہمارے یہ اعتراض ہے، تو آپ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اعتراض بھیجنا، میں انشاءاللہ بڑی سنجیدگی سے علمی جواب دوں گا اس کا۔ جتنی دلیلیں پیش کری ہے ابھی میں نے انشاءاللہ تعالیٰ سے کہیں زیادہ اتنی دلیل تو پیش کر دوں گا کہ عوام مطمئن ہو جائے۔ مجھے پتہ ہے کہ غیر مقلد کبھی مطمئن نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ نفس کی پیروی کرتا ہے، کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتا، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اگر کوئی دلیل مل جاتی ہے تو یہ اپنے نفس کے مطابق ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے ذاکر نائک تھے ہمارے 4 بڑے فقہا، ان کو چھوڑ کر کے دوسرے محدث کی تقلید کرنے میں لگ گیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بڑی آسانی بتا دی نا، گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن نماز پڑھ لو۔ یہ حال ہے آپ لوگوں کا، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو اگر آپ کو کبھی ایسا لگا کہ اس پہ بات کرنا تو انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنا کے بھیجنا۔ اچھا، پھر اس عبدالغفار سلفی صاحب نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ عید الفطر کی نماز کا ذکر ہے کہ اس میں رفع دین کرتے ہیں، تو جناب اس کی دلیل ہے ہمارے پاس الحمدللہ، اس لیے ہم کرتے ہیں۔
جیسا ہمارے یہاں عورت اور مرد کی نماز جو ہے وہ الگ الگ ہے، ان کی حدیث ہمارے پاس ہے، تو جو چیزیں حدیث میں موجود ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پہ ہمارا عمل ہے. لیکن آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر رفائدنگ کر رہے ہیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، بلا شبہ یہ بدعت ہے. اسے آپ ثابت کرنا نا کہ قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا، اسے آپ نے ثابت کرنا. آپ کا جو اصل مدعا ہے اسے چھوڑ کر کے آپ نے دیگر باتیں کر ڈالی. اصل مدعا جو ہے آپ نے اسے چھوڑ کر کے آپ نے دیگر تمام باتیں کر دی. بڑے افسوس کی بات ہے. تو آپ تھوڑا غور و فکر کریں کہ آپ نے کیا کیا بولا ہے اور کیا کیا چھوڑا ہے، اور جو آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ اسے رجوع کرنا، یا پھر آپ نے اصل کتابوں سے چیزیں دکھانا. جیسے رد المحتار پہ آپ نے جھوٹ بولا، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی صحیح بخاری کے پر جھوٹ بولا، وہاں پہ تو آپ نے حوالہ بھی نہیں پیش کیا. ایسی کئی ساری چیزیں، آپ نے بھی بہت ساری غلطی کی ہے. اگر میں تنقید کرنے بیٹھ جاؤں نا تو ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ تو تنقید سے بہتر ہے آئے علمی میدان میں علم سے بات کریں، دلیلوں سے بات کریں، آپ کے پاس کیا حوالے اسے پیش کریں اور اپنا موقف ثابت کریں. قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا اسے ثابت کریں. قرآن شریف دیکھ کر کے پڑھنا اور قرآن شریف ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا، یہ عوام الناس ہی طے کرے کہ دونوں ایک جیسا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا اور قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا. اور آپ لوگوں کے نزدیک تو قرآن شریف کی اہمیت بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی رکھ دو. آپ نے پوری ویڈیو میں، حالانکہ میں پوری اس 1 گھنٹے کا میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، بہت لمبی ہو جائے گی وہ ویڈیو. انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب جلد آئے گا، اس کا آپ انتظار کیجیے گا. لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو مجھے لگی کہ یہاں پہ آپ نے کئی ساری میجر غلطی کری ہے اور کئی جھوٹ بولے ہیں، عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کری ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ پہلی فرصت میں بنا دیا جائے. اب چونکہ رمضان ایک بار گزر جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں جب ہم فری ہو جائیں تب انشاءاللہ تفصیلی جواب کیا ہے آپ کو ملے گا، اس کا آپ انتظار کیجیے گا. تمام سامعین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. حالانکہ میں یہ ویڈیو خود عبدالغفار سلفی صاحب کو پہنچا سکتا ہوں واٹس ایپ پر، لیکن آپ لوگوں کو میں بتا دوں عوام کو کہ عبدالغفار سلفی صاحب نے پچھلی ایک بار حدیث میں جو ڈانڈی ماری تھی کہ حدیث بیان کری لیکن مفہوم جب انہوں نے عوام کو بتایا تو غلط بتایا، تو میں نے ان کی پکڑ کری تھی. اس کا ویڈیو بھی موجود ہے میرے یوٹیوب چینل پہ. میں نے ان کو کہا عبدالغفار سلفی صاحب کو کہ آپ اس چیز سے رجوع کریں کیونکہ آپ نے غلط کہا ہے، اور ائمہ کرام کے نزدیک میں یہ کرنا، اس طرح سے کرنا گناہ، یعنی حدیث بیان کرے اس کا مفہوم غلط بیان کرے، اس میں کوئی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو اضافہ کر کے عوام الناس کو بتائے تو یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، آپ اسے رجوع کریں. تو انہوں نے رجوع کیسے کیا معلوم؟ مجھے بلاک کر کے، مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا انہوں نے. ان کا تو یہ حال ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سنجیدگی سے باتیں نہیں کرتے، جبکہ میں نے سنجیدگی سے انہیں میسج کیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں اور رجوع کریں ان باتوں سے. اگر رجوع نہیں کرنا ہے اور آپ اپنے بات میں سچے ہیں تو مجھے وہ حدیث کا اصل اسکین بتائے یا حدیث کا اصل متن بتا دے جس میں لفظ بدعت کا ہے. حالانکہ انہوں نے بدعت کا لفظ کا اضافہ کیا تھا جو حدیث میں نہیں تھا موجود، اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کری تھی. اور ان کی عوام جو ہے کہتی ہے تقلید نہیں کرتی، لیکن جب یہ حدیث بیان کر کے مفہوم بیان کرتے تو واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کیسے یہ خود جا کے کراس چیک نہیں کرے اور انہوں نے جو کہا وہ اس پہ مان لیا. تو اسے یہ تو تقلید ہو گئی نا، کہ اپنے امام کی بات کو بنا ریفرنس کے چیک کیے مان لیا. تو یہی تو تمہاری عوام کرتی ہے اور پھر تم کہتے تقلید نہیں کرتے. بڑے افسوس کی بات ہے، اور مجھے بہت برا لگا کہ عبدالغفار سلفی صاحب آپ نے سنجیدگی سے بات نہ کرنا سلیکٹ کیا اور مجھے وہاں پہ بلاک کر دیا واٹس ایپ پہ. خیر، تو میں تمام عوام سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو عبدالغفار سلفی تک پہنچائے اور اسے کہے کہ اب اگر حق پر ہو تو اس کا جواب دیں، اور اگر حق پر ہو تو سینے پر ہاتھ باندھنے والا جو میں نے مناظرے کا چیلنج کیا اور میں نے طریقہ بھی بتا دیا. یا تو آپ تو خود ممبئی میں 50 بار آتے. پچھلی بار جب ہماری کال پہ بات ہوئی تھی عبدالغفار سلفی سے نور البشر کے تعلق سے، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا جو میں نے حدیثیں پیش کری تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ممبئی آتا جاتا رہتا ہوں اور جب میں ممبئی آؤں گا تو میں آپ کو فون کروں گا اور آپ انشاءاللہ ذل میرے سے ملنے آنا، پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے. میں نے بولا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ذل ایسا ہی ہوگا. وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے نیٹ کے اوپر. لیکن عبدالغفار سلفی صاحب بعد میں مجھے پتا چلا کہ آپ کئی دفعہ ممبئی آئے اور گئے، لیکن افسوس کی بات ہے آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کال نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے مجھے بلایا کہ آؤ عمران صاحب بیٹھ کے بات کریں. آپ آئے تھے، اس کے تو جرجیس انصاری بھی آیا تھا غالباً، آپ کے ساتھی میں تھا شاید. تو کیوں کیا آپ نے ایسا؟ حق سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ قرآن و حدیث کا ذکر جب آپ کرتے ہو اور جب ہم حق دلیلیں پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو ہمارے علم میں نہیں ہے، تحقیق کریں گے پھر بات کریں گے. تو کتنا وقت ہو گیا ان باتوں کو؟ آپ نے اب تک جواب کیوں نہیں دیا؟
اس لیے میں نے کہا نا کہ میں نے جو طریقہ بتایا ہے، اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو آپ ایک مختصر سی ویڈیو بنا دو، آپ کے نزدیک جو سب سے مضبوط دلیل ہے نا، جو سب سے مضبوط دلیل ہے آپ اسے پیش کریں، اس پہ آپ تبصرہ کریں، جو اتنے حوالے دینے دے دو، 20 منٹ 25 منٹ کی جو بنانی ہے، میکسیمم 20-25 منٹ کی بنانا، ٹھیک ہے، تاکہ میرا جو جواب میں دوں گا تو 20 منٹ کی 40 منٹ ہو سکتی ہے نا اس کو جواب دیتے دیتے، کیونکہ میں آپ کی ویڈیو دکھاؤں گا، پھر میں میری ویڈیو دکھاؤں گا، ہے نا. تو کوشش کرنا، سامنے نہیں بیٹھنا ہے، مت بیٹھو. تمہیں لگتا ہے گالیاں بکیں گے، چلو مت بیٹھو. حالانکہ یہ 50 دفعہ ہم نے کہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم گالی دیں گے، ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو صحیح نہیں ہے، گستاخی والے الفاظ ہے، بے ادبی والے الفاظ ہے، تو شرائط میں لکھا لو مناظرے کے، کہ مناظرے کے شرائط میں یہ شرائط بھی ہو کہ جو شخص مخالف میں ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سامنے والے کی گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، تو وہیں پہ مناظرے کی شکست، مناظرے کا سامنے والا جیت جائے گا، شکست ہو جائے گی نا جو بھی بے ادبی کا الفاظ استعمال کرے گا. یہ شرائط رکھنے میں کیا دقت ہے؟ پھر اب بات کرو تو اس کے لیے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. علامہ فاروق خان رضوی صاحب آپ کو لگتا ہے بار بار گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، جہاں علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے کچھ بھی بول دیا آپ بول دینا، لوگ ہو گئے شکست بقول شرائط کے، آپ تو جیت گئے. پھر وہاں کرنا ڈھول پیٹنا، اور کیا چاہیے آپ کو بتاؤ؟ اس سے زیادہ آسانی اور کیا چاہیے رہے گی کہ آپ اپنے مناظرے کے شرائط میں یہ شرائط ڈال دیں. میرے ساتھ بھی جب آپ بات کرو تو یہ شرائط ڈال دو، اور اگر میں نے ذرا بھی ایسے الفاظ استعمال کرے جو گستاخی اور بے ادبی والے ہیں تو آپ کی جیت، میں ہار گیا، ہے نا. اور یہ نہیں ہو سکتا تو آپ ایک مختصر سی ویڈیو بنا لیں، مضبوط دلیل پیش کر کے اس پہ تبصرہ کر کے وہ مجھے بھیج دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. آپ وہاں سے ویڈیو بنا کر بھیجیں، میں یہاں سے ویڈیو بنا کے جواب دیتا ہوں جیسے میں ابھی دے رہا ہوں. تو بڑی آسان ہو گئی، لفڑا ہی نہیں ہے، بیچ میں کوئی بول رہا ہی نہیں ہے، ہم دونوں ہی آپس میں بات کرنے والے ہیں نا. تو اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے زندگی میں مناظرہ کرنے کا، یہ بتائیے، اور حق واضح کرنے کا. اور پھر جب ہم یوٹیوب چینل پہ ڈالیں گے اسے تو لاکھوں عوام دیکھے گی نا انشاءاللہ، اسے تو پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میں اپنی ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں. تمام سامعین سے گزارش ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اس سے زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. بیل آئکن بھی ضرور دبانا تاکہ نیکسٹ ٹائم جب اسی طرح سے رد وغیرہ کچھ اپڈیٹ ہو، اپلوڈ ہو، تو سب سے پہلے آپ سب کو ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین، اللہم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.